صحابہ سے لائے، تو صحابیہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا؟ بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی، بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے، تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو، بخاری کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو، اور ہم شافعی کے پیچھے چلے، مالک کے پیچھے چلے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلے، ہم مشرک ہو گئے؟ تراویح 8 رکعت پڑھتا تھا۔ جتنے گمراہ گزرے ہیں وہ سب اسی دہلیز سے پار ہوئے ہیں۔ پہلا اسٹیج گمراہی کا غیر مقلدیت، امام کو کچھ نہیں سمجھتے، صحابی کو کچھ نہیں سمجھتے، تو نبی ہی ایک بچے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ ہم بھی نبی تم بھی نبی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا خلیفہ اول نور الدین حکیم نور الدین قادیانی، وہ بھی غیر مقلد، اس کا سسر فضل حسین وہ بھی غیر مقلد، نکاح پڑھا ہے اس کا سید نذیر حسین دہلوی نے، وہ بھی غیر مقلد، اور اس کی جماعت میں بڑی تعداد غیر مقلدین ہی کی تھی، اور اتنا محبوب تھا غیر مقلدین کو کہ غیر مقلدین کے بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی اس کو بزرگ سمجھ کے اپنے ہاں بلا کے دعوت کھلاتے تھے اور اپنے سے اس کا ہاتھ ہلاتے تھے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام غیر مقلدین کے وہ کہتے ہیں قادیانی کے پیچھے نماز بھی جائز۔ سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے؟ آپ بھی 8 رکعت پڑھا کرو۔ جتنی گمراہیاں ہیں چن چن کر کے انہوں نے جمع کر لیا ہے اور اسی کا نام رکھا ہے اہل حدیث۔ ان میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا، جتنے اولیاء بزرگان دین گزرے ہیں اس میں ایک بھی کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غیر مقلد نہیں تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غیر مقلد نہیں تھے، مجدد الفسانی غیر مقلد نہیں تھے۔ غیر مقلد ولی ہوگا کیسے؟ ولی بننے کے لیے عبادت مجاہدہ زیادہ کرنا پڑے گا، راتوں بھر نفل پڑھنا پڑے گا، روزہ کثرت سے رکھنا پڑے گا، یہ باتیں سب بدعت ہے۔ یاد رکھو، سنت عمل سے جوڑتی ہے اور حدیث بکواس سے جوڑتی ہے۔ حدیث کا اصل لغت میں معنی ہے بات کے، تو حدیث کا تعلق زبان سے ہے اور سنت عمل سے توڑتی ہے، اس لیے اہل سنت عمل والے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث دیکھ لو، اہل سنت میں ایسے ویسے اللہ والے ملیں گے، تلاوت کثرت سے کریں گے، اوابین بھی نہیں چھوٹے گی ان کی، چاشت تو اشراق بھی نہیں چھوٹے گی، تہجد بھی پڑھیں گے، اور یہ تو کاٹنا چاہتے ہیں، کم کرو عبادت، کم کرو عبادت میں جتنا کٹوتی ہو اتنا کاٹو، کیوں؟ بکواس خالی کرو، عمل میں بکواس میں، عمل میں پیچھے بکواس میں آگے، بخراتی زبان سے بہت کریں گے۔ حدیث والے ہیں نا، تو حدیث کا تعلق تو زبانے سے ہے، اور ہم سنت والے ہیں، سنت کا تعلق عمل سے ہے۔ جی چاہے دیکھ لو، پوری دنیا میں 2 طرح کے مسلمان تھے، ایک تو شیعہ کہلاتے ہیں اور دوسرے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ تو شیعوں کے ہاں تراویح کی نماز ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں کہیں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کے ہاں تراویح نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح ہے، تو شیعوں نے تراویح صاف کر دیا، وہ کہنے لگے کہ نبی نے پورے رمضان کبھی تراویح نہیں پڑھی ہے، یہ پورے رمضان تراویح کی بدعت تو عمر نے نکالی ہے، اور عمر سے شیعوں کو اللہ واسطے کا بین ہے۔ یہ بیچارے اہل سنت کی طرف تو آ نہیں سکتے، ان کو کون ہاتھ ڈالے گا، سٹاوے گا اپنے میں، مارا اللہ پھینک دیا ان کو۔
تو ادھر گیا تو اب سوچ رہا ہے کہ ادھر سٹیں گے تو ایک دم کلیئر ہم ہو جائیں گے کہ اس پارٹی میں. تو ایسا کرو کلیئر مت ہو, تھوڑا تھوڑا دونوں طرف رہو. تو انہوں نے تراوی کیا صاف اور انہوں نے کیا شیعوں کے چھوٹے بھائی نے ہاتھ کیا, اور جیسے عمر کو وہ برا کہتے ہیں ویسے ہی عمر کو یہ برا کرتے ہیں. چھوٹے بھائی تم ہم میں سے نہیں ہو, تم الگ ہو, ہم اہل سنت ہے. تم کیا ہو تم سمجھو, مذکر ہو کہ مؤنث ہو. آتا ہے سمجھ میں؟ ماشاءاللہ اب تو سمجھنے لگے ہو آپ. اب وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ سمجھنے لگے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی کا کلام اس کو سمجھنا بھی کھیلواڑ آسان نہیں. قرآن کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی, حدیث کے سمجھنے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی, تو ہما شما کیا ہے, کس کھیت کی مولی ہے. اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ مانیتا پراپت لوگوں پر اعتماد کریں. امت کے اہل علم نے جن کے فہم پر بھروسہ کیا ہے, جن کے اوپر اعتماد کیا ہے, وہ سند یافتہ لوگ ہیں, امت کی طرف سے مانیتا پراپت ہیں. ایسے 4 امام ہیں. وہ قرآن و حدیث کے بواس ہیں, ماہر فنکار ہیں, جو تشریح انہوں نے کی ہے. ہمارا اعتماد ہے وہ صحیح ہے, اور جو اس کے خلاف جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کا کہ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا, نہ کہا کہ تو نہیں گئے تھے, مگر یہ بھی نہیں کہا تھا حضور نے کہ حدیث دیکھنا ہو تو بخاری شریف کھولنا. یہ کہتے صحابی حنفی تھے, ہم کہتے ہاں صحابی کی کوئی بخاری نہیں دیکھتا تھا, کوئی مسلم شریف نہیں کھوجتا تھا. حضرت ابو بکر نے بخاری نہیں دیکھا, مسلم نہیں دیکھا, تو بے بخاری بے مسلم والے تھے, تو حنفی شافعی نہ ہو گئے. یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہاں سے لائے, نبی سے لائے, صحابہ سے لائے. تو صحابیہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ بخاری کہاں سے لایا. بخاری نہیں تھا تو حدیث نہیں تھی نبی کی. بخاری پیدا نہیں ہوا تھا تو مسلمان رامائن گیتا پر چلتے تھے کہ حدیث ہی پر چلتے تھے. تو حدیث اوپر کہیں نہیں دیکھتے ہو کہ کتاب کھول کے یہاں دیکھتے ہو, جہاں سے بخاری لایا ہے اس کو دیکھو, بخاری کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم بخاری کے پیچھے چل رہے ہو تو مشرک نہیں ہو رہے ہو, اور ہم شافعی کے پیچھے چلے, مالک کے پیچھے چلے, ابو حنیفہ کے پیچھے چلے, ہم مشرک ہو گئے. ہوش میں رہو, بش مت بنو. سمجھتے نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں, حدیث سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے.